السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آج میں پھر آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ میرا نام علی ہے اور میں کراچی میں رہنے والا ایک عام سا طالب علم ہوں۔ یہ کہانی میرے گاؤں کے دنوں کی ہے، جب میں اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں جایا کرتا تھا۔ ہمارا گاؤں ایک پرانا اور پرسکون علاقہ تھا، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور زندگی سادہ تھی۔ میرے بچپن کا دوست بلال بھی وہیں رہتا تھا۔ بلال ہمیشہ سے ہی مہم جوئی کا شوقین تھا۔ ہم دونوں اکثر رات کو گاؤں کی چھوٹی سی نہر کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ لیکن اس بار جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی کہانی سے کم نہیں تھا۔ گرمیوں کی ایک رات تھی، گاؤں میں لوڈ شیڈنگ کے باعث بجلی غائب تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بلال نے مجھے کہا، چلو آج نہر کے پار والے کھیتوں میں چلتے ہیں، وہاں کا سکون الگ ہی ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، رات کے اس وقت؟ لیکن وہ جگہ تو اس ٹائم بہت سنسان ہو جاتی ہے۔ بلال مسکرایا، ڈر گئے کیا؟ میں نے بلال سے کہا کہ بات ڈر کی نہیں ہے، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، پر اس نے ضد پکڑ لی۔ میں بلال کے پیچھے چل پڑا۔ ہمارے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی، جس کی روشنی بامشکل چند قدم تک پہنچتی تھی۔ نہر کے پار ایک سنسان راستہ تھا جو کھیتوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ جیسے ہی ہم اس راستے پر پہنچے، عجیب سی خاموشی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ بلال ہنسی مذاق میں کہنے لگا، علی کہیں یہ وہ جگہ تو نہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی عورت اپنا بچہ لے کر نہر میں کود گئی تھی؟ میں نے اسے گھورا، تم ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بلال ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی میں جلد ہی خاموشی ہو گئی۔ راستے میں چلتے چلتے اچانک ہمیں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ کھیتوں کے درمیان کسی درخت کے قریب کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ بلال نے کہا، شاید کوئی گاؤں کا آدمی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی ہم قریب پہنچے، وہ سایہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ بلال نے لالٹین بلند کی، لیکن روشنی وہاں تک نہ پہنچی۔ کون ہے؟ بلال نے زور سے آواز دی، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم درخت کے قریب پہنچے، ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ ایک عورت کے رونے کی آواز تھی، جو دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی۔ میں نے بلال کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ بلال نے کہا، شاید کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ ہم نے تھوڑی ہمت کرتے ہوئے آواز کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم آواز کے قریب پہنچے، وہ اچانک بند ہو گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس لمحے وہ سایہ دوبارہ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن اس بار وہ قریب تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، اور ان میں خوفناک چمک تھی۔ میں نے بلال کا بازو پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے۔ لیکن بلال جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ پھر اچانک وہ عورت ایک تیز چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ ہم نے دوڑنا شروع کیا اور نہر کے پار پہنچ کر ہی دم لیا۔ بلال نے کہا، علی یہ سب کیا تھا؟ میں نے کانپتے ہوئے جواب دیا، شاید یہ وہی عورت تھی جس کی تم کہانی سنا رہے تھے۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی نہر کے پار جانے کا ارادہ نہیں کیا، اور آج بھی جب وہ رات ہمیں یاد آتی ہے تو خوف سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ میرا نام کامران ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں اور ایک مقامی اخبار میں کام کرتا ہوں۔ میرے بچپن کے دن گاؤں میں گزرے، لیکن وقت کے ساتھ زندگی نے مجھے شہر کی ہلچل کا عادی بنا دیا۔ پچھلے مہینے جب گاؤں سے میری دادی کا فون آیا کہ وہ بیمار ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں کی زندگی اب بھی سادہ تھی، لیکن کچھ پراسراریت کا احساس ہو رہا تھا۔ دادی کا پرانا مکان، جو اب کافی ویران سا لگتا تھا، اپنی جگہ کھڑا تھا۔ وہ مکان ہمیشہ سے ایک عجیب سی کشش رکھتا تھا، جیسے وہ اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ دادی کا حال بہتر تھا، لیکن وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، رات کے وقت کمرے کے دروازے بند رکھنا اور باہر مت جانا۔ میں نے ہنس کر کہا، دادی اب میں بچہ نہیں ہوں، لیکن ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر میں نے ان کی بات کو نظر انداز نہ کیا۔
رات کا کھانا کھانے کے بعد سب سو گئے۔ دادی اپنے کمرے میں تھیں اور میں اس پرانے مکان کے ایک کمرے میں اکیلا تھا۔ دیواروں پر لٹکے پرانے چراغ اور کھڑکیوں سے آتی ہوا کے ساتھ عجیب سی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 1 بجے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے کے دروازے کے باہر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہو۔ پہلے میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، پر سامنے سے جواب نہ آیا۔ میں نے دادی کی بات یاد کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، لیکن دستک دوبارہ ہوئی اور اب آواز تھوڑی تیز تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے لالٹین جلائی اور دروازے کے قریب چلا گیا۔ کون ہے؟ میں نے دوبارہ زور سے پوچھا۔ اب کی بار ایک عورت کی آواز سنائی تھی، مجھے اندر آنے دو، مجھے مدد چاہیے۔ یہ سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن دادی کی باتیں یاد آئیں اور میں نے فیصلہ کیا کہ دروازہ نہیں کھولوں گا۔ میں نے کہا یہ وقت مدد کے لیے مناسب نہیں، آپ صبح آئیں۔ اچانک آواز بند ہو گئی اور ماحول دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ چلی گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں واپس پلٹا کھڑکی پر زور سے کچھ لگا۔ میں چونک گیا اور لالٹین لے کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے شیشے کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حد عجیب دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے اندر آنے دو، اس نے غصے سے کہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پردہ گرا دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور وہ انتظار مجھے ایک عمر کی طرح لگا۔ جیسی روشنی پھیلی میں دادی کے پاس گیا اور رات کی بات بتائی۔ وہ خاموش ہو گئیں اور پھر بولیں، یہاں ایک پرانی کہانی ہے۔ ایک عورت جسے کئی سال پہلے یہاں مار دیا گیا تھا، وہ ہر سال چند راتوں کے لیے واپس آتی ہے۔ وہ لوگوں کو بلاتی ہے اور جو اس کی بات مان لیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جب بھی میں دوبارہ دادی کے گھر گیا میں نے کوشش کی کہ میں رات کو واپس آ جاؤں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔